حضرت ابو طالب جب نکاح پڑھانے لگے نا تو انہوں نے جو سب سے پہلا لفظ بولا تھا یہ وہی لفظ ہے جس سے آپ کے قرآن کی ابتدا ہوتی ہے. بولا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس رب کے لیے جو کل جہانوں کا رب ہے. اور ہم بنو ہاشم کو اس نے عزت دی اور انہوں نے اس بات کے اوپر فخر کیا کہ کعبے کی تولیت یعنی کعبے کی چابیاں، کعبے کی مجاوری اور کعبے کی خدمت، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پسند فرمایا. حق مار جناب حضرت ابو طالب نے ادا کیا. ایک روایت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق مار 20 اونٹ تھے جو حضور نے ادا کیے، حضور کے چچا ابو طالب نے. اور ایک یہ ہے کہ 10 دینار سونا اور 60 درہم چاندی یہ حق مار دے کہ حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح ہوا. کچھ عرصہ حضرت خدیجہ کا مکان بڑا تھا، عالی شان گھر تھا. کچھ عرصہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی گھر میں مقیم رہے اور حضرت خدیجہ نے جو کچھ ان کے پاس تھا سب کچھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وقف کر دیا کہ اے اللہ کے رسول. وہ اس وقت حضور کو یا کہتی تھی امزاد چچا کے بیٹے یا کہتی ابن عبداللہ، اے عبداللہ کے بیٹے. حضور کے والد کا نام عبداللہ تھا. یہ نام لے کے کہتی کہ یہ جو کچھ ہے یہ آپ کا، آپ اس میں تصرف کریں، کھائیں، خرچ کریں، خیرات کریں، اپنی ضرورت پہ لگائیں، لوگوں میں تقسیم کریں، یہ جو کچھ ہے یہ سب آپ کا ہے. رسول اللہ کو مالک بنا دیا. بلکہ ان کے بھتیجے ہیں حزام بن خویلد، ان کے بیٹے ہیں حکیم بن حزام. یہ اچھے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. نبوت کے آثار ظاہر ہونے سے پہلے جو سیانے اور سنجر جو سکڑ لوگ تھے نا ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. یہ ملک اپنا مکہ سے نکلے اور طائف گئے. یہ بھی ہجرت کرتے رہتے تھے، سفر کرتے رہتے تھے، مختلف جگہوں پہ کاروبار کرتے تھے. یہ طائف گئے تو ان کو ایک بچہ پسند آیا، بڑا خوبصورت جوان، منڈی میں بک رہا تھا، غلاموں کی منڈی تھی، وہاں پہ ایک لڑکا ان کو پسند آیا، چھوٹی سی عمر میں. یہ اس کو خرید کے لے آئے. جب خرید کے لائے نا تو انہوں نے دیکھا کہ اس بچے میں نا جو غلامی کے اثرات ہیں نا وہ نہیں ہیں. بچہ بڑا خاص ہے، آثار ہیں سعادت کے، قابلیت ہے، ذہین ہے. بچہ کسی غلام کا بچہ نہیں ہے، لیکن آ گیا ہے غلاموں میں بکتے ہوئے. اس کو خریدا نہ گھر لائے. تو جب یہ گھر لائے تو اس بچے کو شادی کی خوشی میں اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ کو تحفے میں دیا کہ آپ کو میری طرف سے یہ غلام تحفہ ہے. حضرت خدیجہ نے وہ غلام جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا کہ اللہ کے رسول یہ میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے. اس غلام کا نام تھا زید بن حارثہ. کیا نام تھا؟ زید بن حارثہ. اب زید بن حارثہ چھوٹے تھے تو حضور کے پاس آ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا، پرورش کی، تربیت کی. ان کے جو والد تھے نا ان کو ان کے علاقے میں پتہ چلا کہ تمہارا بیٹا فلاں جگہ پہ موجود ہے. انہوں نے اپنے بھائی کو بھی ساتھ لیا، حارثہ نے اپنے بھائی کو بھی لیا، خود بھی، اور جو پیسے تھے، جو سمجھتے تھے کہ اتنی قیمت ہوگی میرے بچے کی، میں پیسے دوں گا تو بچہ لے آؤں گا، پیسوں کا انتظام کیا، پیسے بھی ساتھ لیے اور حضور کے پاس آ گئے. مختصر کریں اس بات کو، حضور کے پاس آ گئے اور آ کے کہتے ہیں کہ میں اس بچے کا والد ہوں، یہ اس بچے کا چچا ہے اور یہ پیسے ہیں، اور آپ امین لگتے ہیں، شریف لگتے ہیں، عالی ظرف لگتے ہیں، آپ پیسے قبول فرمائیں اور اگر آپ کہیں تو ہم اور بھی انتظام کر دیتے ہیں، اگر یہ تھوڑے ہیں تو، لیکن ہمارا بیٹا ہمیں دیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی نا، ایسی پنجابی وچ ایک لفظ بولی نہ سیادے فلانے نہ راٹھا چاری کرنی آمدی ہے، فلانا واقعی راٹھ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راٹھوں والی بات کی. حضور نے فرمایا پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، تم پیسے اپنے پاس رکھو، پیسے اپنے پاس رکھو. بچہ اگر تمہارا ہے تم اس کو لینے آئے ہو، بچہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو میں روکوں گا نہیں، نہ جانا چاہے تو میں بھیجوں گا نہیں. جانا چاہے تو کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی پیسے نہیں، کوئی قیمت نہیں، آزاد ہے. نہ جانا چاہے تو میں اس کو بھیجوں گا نہیں. اب جو باپ تھا اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا پتر ہو اور میں کہوں کہ چل اپنے گھر چلیں، غلامی کی زندگی چھوڑ، ادھر ہر وقت تم کام کرتے ہو، یا پھر بھی غلام ہے نا، سگے ماں باپ تو نہیں ہے، غلامی کی زندگی چھوڑ اور اپنی ماں کے پاس، اپنی بہنوں کے پاس، اپنے گھر میں چل. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ بچہ کہ میں نہیں جانا؟ اس نے کہا جی ٹھیک ہے. بلکہ اس کے الفاظ یہ تھے کہ یہ بات تو انصاف سے بھی اوپر والے درجے پہ ہے. جو بات آپ کر رہے ہیں انصاف تو یہ ہے کہ میں پیسے دیتا، آپ میرا بیٹا دے دیتے. جو آپ نے بات کی ہے یہ تو بہت بڑی عطا ہے.
انصاف سے بھی اوپر کی بات ہے۔ حضور نے زید بن حارثہ کو بلایا، زید آ گئے، حضور نے فرمایا زید یہ کون ہے؟ بچپن میں وہ اغوا ہو کے آ گئے تھے، پھر بکتے ہوئے طائف کی منڈی میں مل گئے حکیم بن حزام کو، انہوں نے پہچان لیا، کہا جی یہ میرے والد ہیں۔ یہ کون ہے؟ جی یہ میرے چچا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، ان کو ملو اور ان کی بات سنو۔ ملے، بات انہوں نے کیا کہ انہوں نے کہا بیٹا چلو ہمارے ساتھ، ہم تمہیں لینے آئے ہیں، اپنے گھر چلیں۔ زید بن حارثہ نے کہا میں نے نہیں جانا۔ زید بن حارثہ نے کیا کہا؟ میں نے نہیں جانا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا خدا کی قسم جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں نا، کوئی ماں باپ اتنی محبت نہیں کر سکتا، کوئی ماں باپ اتنی محبت نہیں کر سکتا۔ حضور نے نا زید بن حارثہ کا ہاتھ پکڑ لیا، زید بن حارثہ کا ہاتھ پکڑ لیا، اور حضور ان کو لے کے حرم شریف میں چلے گئے، جہاں پہ قریش اپنی اپنی مجلسیں لگا کے سردار بیٹھتے تھے حرم کے سن میں، وہاں پہ چلے گئے۔ ہاتھ پکڑا ہوا حضور نے، ان کے ہاتھ کو بلند کیا اور کعبہ شریف کی دیوار کے ساتھ سرکار نے کھڑے ہو کے کہا قریش مکہ گواہ ہو جاؤ، آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے۔ پھر یہ زید بن حارثہ سے زید بن محمد مشہور ہو گئے۔ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ جن کے بیٹے ہیں، جو ان کے والد ہیں، ان کو ان کے باپ کے نام سے پکارو، پھر زید بن حارثہ مشہور ہو گئے۔